زیر نظر کتاب جرنیلی سڑک ہے، جس کے مصنف ایک جانے پہچانے صحافی، صداکار اور لکھاری رضا علی عابدی ہیں، جو بہت عرصے تک BBC کی اردو سروس کے لیے کام کرتے رہے اور بہت سے دستاویزی پروگرام پیش کیے۔ ان میں سے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی گرینڈ ٹرنک روڈ کے بارے میں دستاویزی پروگرام جرنیلی سڑک اور دریائے سندھ کے بارے میں پروگرام شیر دریا بہت مشہور ہوئے۔ انہی دستاویزی پروگراموں کو عابدی صاحب نے کتابوں کی شکل دے دی، لیکن یہ کتابیں محض خشک اور اکتا دینے والے دستاویزی پروگرام نہیں، بلکہ بہت دلچسپ انداز میں لکھی ہوئی ایک صاحب طرز ادیب کی تحریریں ہیں، جو پڑھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہیں، اور ایک بار شروع کر لیں تو ایک ہی نشست میں مکمل پڑھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ ریڈیو کے سننے والوں میں چونکہ ہر طبقہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے انداز بیان بہت سادہ اور دل نشین ہے، لیکن جو باتیں کہی گئی ہیں وہ پڑھنے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ کیسی گہری باتیں انتہائی سادگی سے بیان کر دی گئی ہیں۔ رضا علی عابدی بظاہر ایک سفر نامہ نگار ہیں، کیونکہ ان کی ہر کتاب کسی نہ کسی سفر کے بعد معرض وجود میں آئی ہے، لیکن ان کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک صاحب طرز ادیب ہیں اور انہیں اپنے خطے یعنی جنوبی ایشیا سے بے حد محبت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی سرزمین انہیں آواز دیتی تھی اور وہ BBC والوں کو اپنے خطے کے بارے میں کسی اچھوتے پروگرام کا خیال پیش کر دیتے تھے۔ BBC والوں کو بھی وہ خیال اتنا دلچسپ محسوس ہوتا تھا کہ وہ عابدی صاحب کو پروگرام کی تیاری کا اشارہ دے دیتے تھے، اور یوں ان کے سفر کا آغاز ہو جاتا تھا۔ پھر جب وہ اس سفر کی رودات قلم بند کرتے تھے تو کہیں ہلکے پھلکے مزاح سے کام لیتے تھے اور کہیں بڑے نوکیلے نشتر چلاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پڑھنے والے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی عمارت کی نقشہ کشی کریں یا کسی شخصیت پر روشنی ڈالیں، پڑھنے والا چاہتا ہے کہ یہ بیان جاری رہے، کیونکہ وہ خود کو اسی ماحول کا حصہ سمجھنے لگتا ہے۔ جرنیلی سڑک 1989 میں کتاب کی صورت میں سامنے آئی، جبکہ اسی نام کا دستاویزی پروگرام 1987 میں BBC لندن سے 36 قسطوں میں نشر کیا جا چکا تھا۔ اس پروگرام کے قلمکار اور پیشکار عابدی صاحب ہی تھے۔ ان کے بقول یہ پروگرام اور یہ کتاب ان دماغوں، ان ہاتھوں اور اس خون پسینے کو خراج عقیدت ہے جنہوں نے ایک ایسی راہ گزر کی داغ بیل ڈالی جو وادی پشاور سے سرزمین بنگالہ تک 1500 میل لمبی تھی، اور جس میں صدیوں بعد آج بھی زندگی رواں دواں ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب ان سے یہ پروگرام تیار کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے تیاری کے غرض سے نہ صرف شیر شاہ کی تاریخ پڑھ لی، بلکہ اس سے متعلقہ دوسری ضروری معلومات بھی اکٹھی کر لیں، اور یوں جب 1985 میں اس سڑک پر ان کا سفر شروع ہوا تو ان کی ساری تیاری مکمل تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عابدی صاحب اپنے پروگراموں کو صرف پیشہ ورانہ انداز سے ہی تیار نہیں کرتے تھے، بلکہ ان میں ان کا ذوق و شوق بھی شامل ہوتا تھا۔ اپنے اس سفر کے دوران عابدی صاحب نے بہت سے تاریخی مقامات کی سیر کی اور بھانت بھانت کے لوگوں سے ملاقات کی۔ اپنے تاثرات اور مشاہدات انہوں نے بڑی بے ساختگی اور بے تکلفی سے بیان کر دیے، بلکہ جن لوگوں سے گفتگو کی اسے انہی کے الفاظ میں نقل کر دیا۔ اس سلسلے میں انہیں اپنے ٹیپ ریکارڈر کا سہارا بہرحال حاصل رہا، جو ریڈیو پروگرام کی تیاری کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ سفر کا آغاز پشاور سے ہوا، جہاں سے جرنیلی سڑک شروع ہوتی ہے۔ راولپنڈی، گجرات اور گوجرانوالہ سے ہوتے ہوئے عابدی صاحب لاہور پہنچے، جہاں سے آگے سڑک تو وہی تھی لیکن ملک بدل گیا تھا۔ ہندوستان میں امبالے سے ہوتے ہوئے پانی پت آئے، جو ہماری تاریخ کا ہی نہیں بلکہ ہمارے محاوروں کا بھی اہم حصہ بن چکا ہے۔ پانی پت کی سیر کرتے ہوئے دہلی پہنچے، پھر آگرہ، کانپور، بنارس، سہسرام اور آخر میں کلکتہ، جہاں جرنیلی سڑک کا اختتام ہو جاتا ہے۔ بلکہ کلکتے کے ایک باشندے نے تو عابدی صاحب سے کہا کہ جرنیلی سڑک شروع کلکتے سے ہوتی ہے اور ختم پشاور میں ہوتی ہے۔
اس کتاب کی دلچسپی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مصنف نے جرنیلی سڑک کی تعمیر کے مختلف مرحلوں اور علاقے کے جغرافیے کو اپنا موضوع نہیں بنایا، بلکہ جہاں بھی گئے اس علاقے کی تاریخ، ثقافت اور موجودہ حالات پر بے تکلفی سے روشنی ڈالی۔ یوں خشک تحقیق کے بجائے یہ انسانی زندگی کا ایک مطالعہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ بھی ادیبانہ انداز میں۔ کہیں کہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک شہر آشوب ہے اور اس شان و شوکت کا نوحہ ہے جو کبھی اس سڑک کے ساتھ وابستہ تھی۔ مصنف کو اس بات پر فخر ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے یہ عظیم شاہراہ بنائی، لیکن پھر زبان حال سے وہ یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تھے وہ آباء تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہر وہ شہر اور قصبہ جہاں عابدی صاحب گئے اپنے ماضی سے مختلف نظر آیا۔ وہ تلاش کر کے ایسے لوگوں سے ضرور ملتے تھے جو اپنے علاقے کی تاریخ پر روشنی ڈال سکتے تھے۔ اس قسم کے لوگوں میں یہ بات مشترک تھی کہ وہ اپنے گزرے ہوئے وقت کو حسرت سے یاد کرتے تھے اور اپنے حال سے کافی حد تک مایوس تھے۔ جو یہ مان بھی لیتے تھے کہ مادی لحاظ سے ترقی ہو رہی ہے، وہ بھی اپنی روایات، اقدار اور ثقافت کے مٹنے کا شکوہ ضرور کرتے تھے، اور اس میں مسلمان یا ہندو کی تخصیص نہیں تھی، جبکہ اس کے برعکس نئی نسل اپنے ماضی سے بیگانہ اور حال میں مست نظر آتی تھی۔ مستقبل کے حوالے سے انہیں بھی بہت اچھی امیدیں نہیں تھیں۔ کہیں کہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتاب ایک سنہری دور کا نوحہ ہے، اور مصنف اس بات پر ماتم کنا ہے کہ دلوں میں دوریاں بڑھ رہی ہیں اور نفرتوں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے بعض شہروں کا ذکر کرتے ہوئے آبدی صاحب ان تلخ حقیقتوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں جو اس وقت یعنی 1985 میں پنپتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور آج وہ زہریلے درخت بن کر ہندوستان میں پھیل چکی ہیں۔ بظاہر یہ کتاب رضا علی عابدی صاحب نے BBC کے پروگرام کے ضمن میں تصنیف کی، لیکن اس میں ان کی پاکستانیت اور حب الوطنی ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ کتاب کے مختلف موضوعات پر ہی نظر ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے شہروں اور قصبوں کے بارے میں لکھتے ہوئے وہ کچھ ایسے عنوانات استعمال کرتے ہیں جیسے خوب ہیں پشاور والے، پھولوں سے پتھروں تک، وہ راولپنڈی خواب ہوا، گجرات شہدولہ والا، سکھوں اور سکھوں کا گجرانوالا، اور لاہور لاہور تھا۔ اس کے برعکس ہندوستان کے شہروں اور قصبوں کے لیے وہ جو عنوان استعمال کرتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں: پرانی زمینیں اور امبالہ، اردو اور اذانیں، پانی پت کی لڑائی جاری ہے، اب دلی دور نہیں، قیامت کے گلی کوچے، اداس عمارتیں، مولا آئیں گے، حسرت کا شہر، دم توڑتا شہر، اور پانی گلے گلے تک آ پہنچا۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ جب رضا علی عابدی نے 1985 میں پاکستان اور ہندوستان کے تقابلی جائزے کے لیے سفر کیا تو اس وقت پاکستان کے حالات شاید کچھ بہتر تھے، یا شاید اس وقت عابدی صاحب کو پاکستان کے مستقبل سے اتنی نا امیدی نہیں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر آج ان سے کہا جائے کہ پاکستان کے مستقبل پر رائے زنی کریں تو شاید وہ بھی قنوطیت کا شکار نظر آئیں۔ لیکن کتاب میں ہر قدم پر مایوسی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عابدی صاحب نے جو محسوس کیا اور جو دیکھا اسی طرح سے لکھ دیا، بلکہ کہیں کہیں ہلکے پھلکے مزاح کی چاشنی بھی ملتی ہے۔ مثلا جرنیلی سڑک کا پہلا پتھر تلاش کرتے ہوئے پشاور میں انگریزوں کے زمانے کے ڈاک بنگلے تک جا پہنچے۔ وہاں ایک بڑا سا پتھر نظر آیا جو جرنیلی سڑک کا 0 پوائنٹ تھا۔ اسے دیکھ کر ابھی دیکھ ہی رہے تھے تو ایک رکشے والا ان کے پاس آ کر رک گیا۔ عابدی صاحب نے اس سے پوچھا چلو گے؟ اس نے پوچھا کہاں چلیں گے؟ عابدی صاحب نے کہا کلکتہ، اور رکشے والا بھی کہنے لگا بیٹھ جائیے۔ اسی طرح پشاور کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ پشاور میں ہیروئن کا بڑا چرچا ہے۔ جیسے جیسے مغرب والوں کی جیبیں خالی ہو رہی ہیں ادھر والوں کی تجوریاں بھر رہی ہیں۔ ایک بزرگ بتانے لگے کہ پڑوس کا بڈھا اپنے گدھے کرائے پر چلایا کرتا تھا، اب ہیروئن کا دھندا چلا کر کروڑ پتی بن گیا ہے۔ جسے جیسے چرس نے اس کے دن پھیرے، بہت سے دوسرے لوگوں کے دن بھی اسی طرح پھیر دے۔ پھر اسلام آباد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چھوٹے گریڈ کے سرکاری ملازموں کے لیے حکومت نے جو مکان بنوائے ہیں وہ غریب کے دامن سے بھی زیادہ تنگ ہیں۔ معاشرے میں بڑھتے ہوئے دکھاوے کے کلچر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے، جو بیچ نہیں رہا وہ خرید رہا ہے۔ رات ٹی وی پر مہارانی ہیئر آئل کا اشتہار آتا ہے، صبح سارا شہر مہارانی ہیئر آئل خریدنے نکل کھڑا ہوتا ہے۔
یہ الگ بات ہے کہ جو جو ہندوستان کے شہر آتے ہیں شگفتگی میں کمی آنے لگتی ہے اور لہجہ گمبھیر ہوتا جاتا ہے۔ عابدی صاحب بنیادی طور پر ایک پکے مومن ہیں، اسی لیے جہاں کہیں مسجد، امام بارگاہ یا بزرگوں کے مزار کا بیان آتا ہے ان کے قلم سے عقیدت ٹپکنے لگتی ہے۔ خود ہی لکھتے ہیں کہ شیر شاہ کی سڑک کے احوال میں یہ پیروں فقیروں کا ذکر کیوں؟ یہ تمہید ہے اس گفتگو کی کہ 1500 میل لمبی اس سڑک کے دونوں کناروں پر ان گنت بزرگان دین کے مزارات ہیں جو اسی راستے سے خیبر سے بنگالہ تک آیا جاتا کرتے ہوں گے اور اپنے عہد کے ہندوستان کی سماجی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہوں گے۔ اسی طرح گجرانوالہ کے نزدیک ایک گاؤں سید نگر کا ذکر کرتے ہیں جہاں وہ جرنیلی سڑک سے ہٹ کر 15 میل دور بھینس اس لیے گئے تھے کہ کوئی گاؤں دیکھ سکیں۔ اس گاؤں کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں بارہا کے سادات آباد ہیں جو مغلوں کے زمانے میں یہاں لا کر آباد کیے گئے تھے۔ اب یہاں بہت بڑے پیمانے پر محرم منایا جاتا ہے۔ اور پھر جب کانپور کی تباہ حالی کا ذکر کرتے ہیں تو ایک بچے قائم رضا کا ذکر بڑے دکھی انداز میں کرتے ہیں۔ قائم رضا کی بوڑھی نانی کانپور کی بڑی کربلا میں سادات کی پرانی قبروں اور مسجدوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور قائم رضا اسکوٹر کا کام سیکھ رہا ہے لیکن اسے پیسے نہیں ملتے اور نہ کبھی ملنے کی امید ہے۔ عابدی صاحب نے قائم رضا کی نانی سے پوچھا کہ آگے چل کر کیا ہوگا تو وہ کہنے لگیں کہ مولا آئیں گے، ہم لوگ انتظار میں ہیں کہ کس وقت مولا آئیں گے۔ گویا ان کی ساری امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز مولا کی آمد ہے۔ عابدی صاحب نے جہاں اپنے سفر میں قائم رضا کی نانی جیسے بہت سے عام لوگوں سے بات چیت کی وہاں پاکستان کے نامور تاریخ دان ڈاکٹر احمد حسن دانی اور الہ آباد یونیورسٹی کے ڈاکٹر رادھے شیام جیسے ماہرین علم و فن سے بھی گفتگو کی۔ اسی لیے کتاب میں یکسانیت نہیں بلکہ ہر قدم پر ایک نئی صورتحال سامنے آتی ہے۔ اگر فتح پور سیکری کا ذکر کرتے ہوئے عابدی صاحب نے انگلستان کے سیاح رالف فنچ کا بیان کیا ہے جو 1585 میں لندن سے آیا تھا اور اس نے لکھا تھا کہ فتح پور سیکری اور آگرہ دونوں لندن سے بڑے شہر ہیں، تو جہلم کے پاس قلعہ روہتاس کا حال بیان کرتے ہوئے خواص خان کا قصہ بھی قلم بند کرتے ہیں جو شیر شاہ کا سپہ سالار تھا اور شیر شاہ کے بیٹے سلیم شاہ نے اسے قتل کرا دیا تھا۔ علاقائی روایت کے مطابق خواص خان کا سر کاٹ دیا گیا تو اس کا دھڑ چلتا ہوا گجرات کے کسی گاؤں تک پہنچ گیا جہاں اسے دفن کر دیا گیا جبکہ سر روہتاس کے قلعے میں دفن ہے۔ یہ بیان کر کے لگتا ہے کہ عابدی صاحب کچھ مسکراتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس قصے کی تصدیق تاریخ میں بالکل نہیں ہو سکی۔ اس کتاب میں عابدی صاحب نے مختلف شہروں میں ہونے والے مشاعروں اور ادبی محفلوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جن میں وہ اپنے سفر کے دوران شریک ہوئے۔ پڑھنے والے کو یہ خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ ہندوستان کے شہروں میں ابھی تک شعر و سخن زندہ ہے۔ اسی طرح کلکتہ میں عابدی صاحب نے آغا حشر کاشمیری کا گھر دیکھا اور ان کے بھتیجے سے بے تکلف بات چیت بھی کی جس سے آغا حشر کی زندگی کے بہت سے نئے پہلو سامنے آتے ہیں۔ ویسے خود اپنی تحریر میں بھی عابدی صاحب موقع محل کی مناسبت سے شعروں کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ہندوستان کے ایک کالج کا ذکر آیا تو کہنے لگے کہ اس کی دیواریں کالج یونین کے امیدواروں کے نعروں سے بھری ہوئی تھیں۔ ایک امیدوار نے تو اپنے نعرے زمین پر لکھوا دیے تھے۔ یہاں انہوں نے غالب کا شعر لکھا، سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی بن گیا روئے آپ پر کائی۔ کتاب کا اختتام کرتے ہوئے آخری باب میں جس کا عنوان ہے کل کیا ہوگا، عابدی صاحب اپنے سفر کے تجربے کا خلاصہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پشاور سے کلکتے تک لہجے مختلف اور زبانیں جدا مگر بات ایک ہی تھی۔ پرانی نسل کو گزرے ہوئے کل کی یاد ستا رہی تھی اور نئی نسل کو آنے والے کل کی خبر نہ تھی۔ پاکستان میں دولت برس رہی تھی، معاشیات سے لے کر منشیات تک مختلف وسیلوں سے عمارت چلی آ رہی تھی۔ ہندوستان غلے کے معاملے میں یوں خود کفیل ہو چکا تھا کہ اب گوداموں میں غلہ رکھنے کی کوئی جگہ نہ رہی تھی، مگر اس ظاہری خوشحالی سے زندگی میں کیا داخل ہوا اور کیا نکل گیا اس کا میزانیہ بناتے ہوئے جی گھبراتا ہے۔ مجموعی طور پر جرنیلی سڑک کے قابل مطالعہ کتاب ہے۔ یہ ایک تاریخی شاہراہ کا مطالعاتی سفر ہی نہیں بلکہ یادوں کا دریچہ ہے جو پشاور سے کلکتہ تک کا احاطہ کر لیتا ہے اور پڑھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ وہ بھی اس سفر کا حصہ بن کر قدیم اور جدید زمانوں کی سیر کر رہا ہے۔